نمبر پر میں نے کہا آیت مباہلہ، ایک آیت اس میں ہے عیسائیوں کا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بار اس بات پر مباحثہ ہوا کہ کون حق پر ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آؤ میں اپنے بیٹے بیٹیاں لے کر آتا ہوں، میں اپنی عورتیں لے کر کے آؤں گا، میں خود بھی آؤں گا، تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ اور تم خود بھی آؤ اور بیٹھیں گے ایک میدان میں۔ یہی مباہلہ ہے، ایک مناظرہ ہے، ڈیبیٹ کرنا، یعنی میں ایک دلیل دوں گا آپ ایک دلیل دیں گے، مناظرہ ہے۔ اور ایک ہے مباہلہ، اس میں بات چیت نہیں ہے، اس میں بیٹھے رہیں گے میدان میں اور دونوں دعا کریں گے، دونوں دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کا چہرہ کالا کر دے، یا کوئی نشانی۔ جیسے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے مباہلے میں الگ الگ چیزیں اختیار کی ہیں۔ میں پہلے یہ حضور کا مباہلہ بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا آ جاؤ تم بھی آؤ میدان میں بھی آتا ہوں، اور ہم اپنے اپنے رب کو پکاریں گے، جس کا دین سچا ہوگا وہ حق اس کا ظاہر ہو جائے گا۔ عیسائی مان گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، نجران ایک جگہ ہے وہاں کے عیسائی تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ میں کس کو لیا؟ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو اور حیدر کرار علی مرتضیٰ کو۔ یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا ہے اور نجران کی طرف۔ میرے عزیزوں، ناموں میں اتنا اثر ہے کہ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر البباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ میرے پاس 5 نام ایسے ہیں جن سے ہر بری چیز کو اور ہر گرمی کو میں دور کر دیتا ہوں۔ وہ 5 نام کیا ہیں؟ ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک حسن حسین اور ایک فاطمہ۔ یہ 5 ناموں میں یہ تاثیر ہے۔ یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا نجران کی طرف اور حضور پہنچ گئے۔ اہل حق ہمیشہ پہنچتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان مباہلہ میں پہنچے، عیسائیوں کو آنا تھا مقابلے میں، اور جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، آنے تو دیکھتے ہیں۔ اور جب حضور پہنچ ہی گئے تو ان کو پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ صحیح میں آ گئے، اور اس کے بعد دیوار پر چڑھ کر کے جھانکنے لگا کہ آئے ہیں تو دیکھ لوں پہلے۔ دور سے نبی پاک کے چہرے پاک کو دیکھا اور ساتھ میں وہ ایسا منظر تھا کہ سورج جگمگا رہا ہو اور ساتھ میں چاند بھی ہو اور ستارے بھی ہوں۔ پھر اس آسمان کا کیا کہنا، اس نے دور سے دیکھا اور سٹپٹا گیا اور سارے عیسائیوں کو بلایا اور پکار کر کہا نادانو تم نے کس کو مباہلے کے لیے بلایا؟ دیکھ نہیں رہے وہ چہرہ؟ اور وہ عیسائی پادری کہتا ہے قسم خدا کی اگر میں مباہلے میں چلا جاؤں سامنے اور وہ نبی اگر اٹھا دے ہاتھ دعا کے لیے، قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود عیسائی پادری کہہ رہا ہے۔ کہا تم نے کس کو بلا لیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ سرنڈر ہو گئے، کہا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ مباہلہ اسلام میں ہے لیکن ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، ہوتے نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں نے ایک بار پکڑ لیا تھا اور کہا تم صحیح مذہب پر ہو، حق مذہب پر ہو تو آؤ چلو ہم بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ کہا چلو۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ عیسائی آئے اور ایک ایسا خطرناک زہر لا کر کے رکھا، ایسا خطرناک زہر جس کو چھونے سے چمڑی نکل جاتی تھی، اگر وہ زہر لگ جائے تو چمڑی نکل جائے گی، اتنا خطرناک زہر۔ عیسائیوں نے کہا کہ چلو اس زہر کو رکھتے ہیں اور ہم دونوں دیکھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یقین ہے مجھے، میں میرے رب کا نام لے کر زہر اٹھا کر پی لوں گا، تمہیں بھی پینا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پہلے کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اٹھا کر پورا زہر پی لیا۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگے،
کہا کہ یہ کون انسان ہے کیا ہے؟ اور بہت دیر تک دیکھتے رہے کہ کچھ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہاں سے تبدیل ہوتا؟ وہ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول ہے. کچھ نہیں ہوا، اللہ کے نام سے پیا. عیسائیوں نے کہا کہ یہ کچھ جادو کر دیا تم نے، ہو سکتا ہے یہ جادو ہوگا شیشی پر یا بوتل پر. حضرت خالد بن ولید نے کہا پورا نہیں، جو بچا ہے اس میں وہی چاٹ لو جو بچا ہے. لیکن ان میں سے کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہو سکی کہ اس زہر کو چکھ بھی سکے. ہر زمانے میں یہ ہوا ہے. عزیزان گرامی اوقار، آگ میں جانے کا جو مباہلے کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا. لوگ مجھے آج پوری دنیا میں تقریباً اسی نام سے جانتے بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات تھی، ہم نے مباہلے کا اعلان کیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی پری پلان اور منصوبہ بندی نہیں ہوتی، یہ جذبات ہوتے، یہ ایمانی تقاضا ہوتا ہے. ہم نے بہت دنوں تک دیکھا ان کو ڈیبیٹ کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ان کے میدان ہے، ان کا میز ہے، ان کے ٹٹو ہیں، ان کا میڈیا ہے، جس کو چاہے لڑاتے رہیں. اس کے لیے ہم نے کہا تھا سیدھی سی بات ہے کہ آؤ میدان میں اترتے ہیں، کوئی میڈیا والا آئے نہ آئے، ہم بھی اتر کر کے آگ میں چلتے ہیں، تم بھی اتر کر کے آؤ، دیکھا جائے گا. میرے عزیزوں، یہ کوئی اس وقت کی کوئی لفاظی یا پکائی نہیں. الحمدللہ اس اعلان پر آج بھی میں برقرار ہوں، آج بھی آخری سانس تک ہم برقرار ہیں اس چیز پر. ہمارے دین پر ہمیں یقین ہے. مجھے میری ذات پر نہیں، میرے رب کی ذات پر یقین ہے، اور میرے نبی کے سچے ہونے پر ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے، ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت پاکیزہ لوگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں یا پرہیزگار ہیں، نہیں، ہمیں ہماری طرف کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا. اور ایک بڑے بزرگ ہیں ابو مسلم خلانی، ان کے زمانے میں بھی ایسا معاملہ پیش آیا آگ میں اترنے کا، اور وہ اتر کر کے بھی دکھائے. حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں شدھی کرن ایک تحریک چل رہی تھی، گھر واپسی، بہت سارے لوگوں کو مرتد بنا رہے تھے لوگ. تب ایک بہت بڑے پنڈت اور سوامی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا آگرہ کی سرزمین پر کہ ایک بہت بڑی کڑھائی تیل میں پک رہی تھی اور آگ لگی ہوئی تھی. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تھے. اور جو سوامی تھا، جو پنڈت تھا، وہ بکواس کیے جا رہا تھا. تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنی تمام باتوں پر سچا ہے تو آ جا، اس کڑھائی میں کود جاتے ہیں. یہ گرم کھولتا ہوا تیل ہے، یہ آگ لگی ہوئی ہے. اس نے سوچا کہ یہ مذاق میں کہہ رہا ہے مولوی. پھر انہوں نے کہا، کھینچ کر کے جب قریب لایا تو تھر تھر کانپنے لگ گیا. کہا کیا حقیقت میں کرے گا؟ یہی معاملہ سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا. ایک مرتبہ ایک پجاری بیٹھا ہوا تھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر کے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈالو جو تمہارا خدا ہے. اس نے کہا یہ تو جلائے گی. کہا اتنے سال سے عبادت کر رہے ہو پھر بھی جلائے گی. تو سرکار غریب نواز نے جب یہ کہا تو پجاری نے کہا یہ سب فلسفہ، یہ منطق چلنا چھوڑ دو، آگ کا اثر ہے جلانا، وہ جلاتی ہے. غریب نواز نے فرمایا نہیں، آگ کا اثر جلانا ہے لیکن بغیر حکم خدا کے نہیں جلاتی، میرے خدا کے حکم کے بغیر نہیں جلاتی. تو اس نے کہا اگر تم اپنی باتوں پر اتنے پکے ہو تو تم ہی ہاتھ ڈال دو. اس کی گود میں ایک بچہ رکھا ہوا تھا. سرکار غریب نواز نے اس کا بچہ بھی اٹھا لیا اور خود آگ میں چلے گئے. بہت بڑی آگ تھی وہ، اور ایسے چلے گئے اندر. وہ واویلا مچانے لگا، چلانے لگا کہ یہ درویش گیا تو گیا، میرا بچہ بھی لے کے گیا. بہت دیر تک وہ باہر نہیں آئے. کئی لوگوں کو اس نے جمع کر لیا، بہت سارے لوگ دیکھنے آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اس بچے کے ساتھ اپنا جبہ جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے. کچھ بھی نہیں تھا. بچے کو لے کر کے اس نے دیکھا
تو ماتھا بھی ٹھنڈا ہے, جسم بھی ٹھنڈا ہے, سب پکڑ کر کے دیکھو تو آگ کا کوئی اثر ہی نہیں. بچہ تو غریب نواز کا نہیں تھا, بچہ اسی کا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دکھایا. آگ میں وہ حقانیت ثابت کرنے کے لیے, اپنی کرامت نہیں, اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے گئے اور واپس آئے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے, وہ چاہے کسی کا بھی بچہ ہو, اللہ اسے بھی محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے ہمارے نعرے کیا ہوتے ہیں؟ غوث کا دامن, یہ بولتے ہیں نا خواجہ کا دامن. کیوں کہتے ہیں ہم؟ اسی لیے کہ ان دامنوں سے لگے رہیں گے, دنیا کی آگ سے بھی محفوظ اور آخرت کی آگ سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یہ آیت مباہلہ. سیکنڈ چیز میں نے آپ کو بتا دی, مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ حق کی اظہار کے لیے باطل اور حق کے درمیان ایک ایسا مقابلہ کہ دونوں اپنے اپنے خداؤں کو پکاریں اور اللہ رب العزت حق کو ظاہر فرماتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم